میرے خیال میں ہمارے آئین کے اندر 284 آرٹیکلز ہیں. تو پہلے تو آپ مجھے اسپیسیفک بتا دیں کہ فلاں آرٹیکل کی راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بناتے ہوئے خلاف ورزی ہوئی ہے یا کوئی ایسا کام ہوا ہے، تو میں نیچی پھر اس کے بارے میں بتا سکوں گا کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے. یا آپ نور عالم کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ہیڈ بنایا تو آئین کی فلاں جو آرٹیکل ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے. باقی اخلاقیات کے درس ہم ایک دوسرے کو ایسے دے رہے ہوتے ہیں، اب میں اس سے کیا اس کے بارے میں کہوں، کوئی سخت لفظ نہ نکل جائے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے آئین پاکستان نے کیا طریقہ اختیار کیا، کیا کہا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو ہم کیسے ہٹاتے ہیں، اور کیا اس سے تجاوز ہوا ہے؟ اتنا مجھے بتا دیں کہ وہ تجاوز ہوا ہے یا کوئی ایسا چیز ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ یہی بندے اسی اسمبلی میں عمران خان صاحب کو الیکٹ کیا اور اسی اسمبلی میں جن اتحادیوں کے ساتھ اٹ واز آلویز اے کولیشن گورنمنٹ، جب انہی اتحادیوں نے شہباز شریف صاحب کو الیکٹ کر لیا تو ڈونلڈ لو بھائی جان آ گیا درمیان میں، اور پھر اس کے بعد بات کو بتنگا بنایا. میں تو امریکہ کو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہر اکھاڑ پچھاڑ میں امریکہ بہت مؤثر ہے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جو جی آئی ٹی بنی، میرے تو کالم ہیں 2017 کے لکھے ہوئے کہ سی آئی اے کے ساتھ مل کے ابو دھابی میں بنائی گئی. یہ جو سارے 10 والیوم تھے، 9 والیوم ابو دھابی میں تیار ہوئے، 1 سعودی عربیہ میں تیار ہوئے. میں تو چیز سے پکارتا رہا کہ اگر آج آپ سی آئی اے کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ہے سی پیک کا بندوبست کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں عمران خان کو ہٹانے میں یقیناً میں اس کی بات کو مان لیتا ہوں عمران خان کو کہ امریکہ نے اٹھوایا کوئی سازش پہ. پھر عمران خان صاحب کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بھٹو کو، نواز شریف کو، سب کو امریکہ ہی ہٹواتا ہے. اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آج عمران خان صاحب جو کیمپین چلا رہے ہیں انڈیا اور امریکہ کے پیچھے ہے. یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو بتائیں گے کہ ہم ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو چیز سیاسی عدم استحکام ڈالتی ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ بات ایکڈیمک بحث ہے، اس میں ابھی نہیں وہی تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میری اچھی خاصی چلتی چلتی حکومت کو گھر بھیج دیا امریکہ نے. آپ نے جس آئین، دیکھو آپ نے اگر احمقانہ کوئی پولیٹیکل موو چلائی ہے جو کہ ہمارے سیاستدانوں کے اندر ان کی کیپیسٹی اگر نہیں ہوتی تو چلاتے ہیں، اس سے الزام آپ یہ لگا. آپ جب آپ لوگوں کو یہ پہلے فورس کرتے ہو دین کے جلسے میں جا کے کہ جانور نہ بننا، کیوں جانور نہ بننے کی کون سی ہے کہ آپ نے نیوٹرل یہ تو مان لیا نا کہ وہ نیوٹرل تھے، یعنی کہ وہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل نہ رہیں، کیونکہ قرآن کے اندر سے نکالا کہ امر بالمعروف، اور کچھ نہیں پتا کہ کس شاق و سباق میں سورہ عمران میں امر بالمعروف آیا ہے اور نہیں امر منکر آیا ہے. جب یہ صاحب ایک قطع کلامی کی معذرت، ایک بریک کی طرف جانے یہ کہتے ہوئے مجھے پوری کریں، یہ کہتے ہوئے آپ مکمل کریں. جب نیب کے قوانین کے اوپر یہ جو امینڈمنٹس لائے ہیں اس میں کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں پروٹیکشن دی جائے. بھئی آپ کو حق پہنچتا ہے کہ پروٹیکشن لینے کا، چیف ممبر کو پری میچور ریٹائرمنٹ میں آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ جو جس کو مرضی لگا دیں. آپ کو حق پہنچتا ہے کہ طیبہ فاروق کو، جس نے ابھی صاحب صاحب کو انٹرویو دیا ہے کہ 1.5 مہینے مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا گیا، اعظم خان مجھے انسائٹ کر دیں کہ مجھے باقی ویڈیوز بھی دو. طاہر یہ مجھے بتا دیں، دعائی صاحب بیٹھے ہیں کہ طاہر خان نے نیوز ون پہ چلائی یا نہیں چلائی؟ اس کے بعد آپ کے پاس کون سی موریلٹی تھی کہ آپ نیب کے چیئرمین کو رکھتے؟